الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ بیانات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان میں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے تیسری بات ایتاء ذی القربیٰ ہے کہ رشتہ داروں کو عطا کرو، یعنی ان کے حق کو ادا کرو۔ اس سلسلے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس کے اندر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تعلموا انسابکم، کہ رشتہ داروں کو جانو کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے۔ ما تصلون بہ ارحامکم، کہ جس کی وجہ سے پہچانو گے کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے تو تم اس کے حق کو ادا کر سکو گے۔ کوئی آدمی جب پہچانے گا ہی نہیں تو رشتہ داروں کا حق کیا ادا کرے گا؟ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا فإن صلۃ الرحم، اس بنا پر کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ کتنے فائدے حاصل؟ 3 فائدے تمہیں ملیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ محبت فی الاہل، آپس میں محبت والا معاملہ ہوگا، اتفاق بڑھے گا، اختلاف ختم ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا۔ تو اس سلسلے کے اندر تو کچھ باتیں میں نے گزشتہ مجلس میں کر دی۔ پھر میرے محبوب نے اور 2 فائدے اور بیان فرمائے۔ مسرات فی المال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری روزی میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا۔ ومنسات فی الاثر، اور تیسرا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہاری عمر میں اللہ اس کے ذریعے سے برکت عطا فرمائے گا۔ تو صلہ رحمی سے کتنے فائدے ہوں گے بھائی؟ 3۔ پہلے فائدے کے متعلق بات عرض کر چکا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں دوسرے فائدے کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی عمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ فطری طور پر انسان کو ان 2 چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں کثرت ہو اور میرے مال میں برکت ہو، یہ فطری چیز ہے انسان کی۔ اور دوسری فطری چیز پر انسان کو یہ محبت ہوتی ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میں مروں نہیں جلدی، کچھ زیادہ لمبی عمر ہو جائے، میرے پوتے کی شادی دیکھ لوں، اس کی دیکھ لوں، اس کی دیکھ لوں، پھر میں جاؤں گی یا جاؤں گا۔ یعنی ایک فطری چیز ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں کثرت ہو اور میری عمر میں برکت ہو۔ تو اس کا آسان حل کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم یہ 2 چیز چاہتے ہو تو تم صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو اور قطع رحمی سے بچو، رشتے ناتے توڑو مت۔ کیا کہا؟ رشتے ناتے توڑو مت۔ اب ذرا آج ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو دیکھیے، ایک باپ ہے، اس کا کاروبار ہے، ایک مثال دے رہا ہوں یعنی سمجھانے کے لیے، ایک باپ ہے، اس کا کاروبار ہے،
وہ کاروبار چل رہا ہے، ایک بچہ ہے، جوان ہے، بڑا بیٹا ہے۔ اب بات صاف ہے کہ باپ کا کاروبار کون سنبھالے؟ بڑا بیٹا ہی سنبھالے گا۔ اس کے پاس صلاحیت ہے، عقل ہے اور کچھ ڈگریاں بھی ہے، اس لیے باپ نے اپنا کاروبار دے دیا اپنے بیٹے کو، کہ جس بیٹے کے پیچھے باپ نے اپنی ساری عمر خرچ کر دی، اب بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اب بیٹا اس کاروبار پر جب بیٹھتا ہے تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میری صلاحیت کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، یہی سمجھ رہا ہے کہ میری صلاحیت کی، میری قابلیت کی، میری ڈگری کی، کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ خیر، تجارت چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ حضرت شادی کے قابل ہوا ہے، اس لیے والدین نے اس بیٹے کی کیا کرا دی بھائی؟ شادی کرا دی۔ اب جیسی شادی آئی تو بیگم صاحبہ گھر پر آ گئی۔ اب جیسے آئی تو بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ میرا شوہر صبح سے جا رہا ہے، شام تک دکان پر رہ رہا ہے، محنتیں یہی کر رہا ہے، سب ہینڈلنگ یہی کر رہا ہے، سارا گھر تو میرا شوہر چلاتا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ میرا شوہر چلا رہا ہے۔ اور یہ چھوٹے بھائی جو اس کے ہیں، اس کو اسکول بھی جاتے نہیں ہیں، پھر بھی اسکول کا خرچ بھی دے رہا ہے، ٹیوشن کا دے رہا ہے، اس کا دے رہا ہے، اور ہمارے ساس سسر تو گھر پر بیٹھے آرام کر رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ بیگم نے شوہر کے کانوں کے اندر بات ڈالنی شروع کی۔ اب شروع ہوئی بات، کیا ہوئی بات؟ یہ شروع ہوئی کہ سارا دن آپ محنت کر رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، نہ اسکول میں توجہ دے رہے ہیں، نہ اس میں توجہ دے رہے ہیں، اور آپ کھپا رہے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ کیا ہو جائے بھائی؟ ہم الگ ہو جائیں۔ شوہر بیچارہ دن بھر کاروبار میں، رات کو بیوی کی سننا، دن بھر گاہکوں کی سننا۔ اب چلا پکچر آگے، لیکن اس کی نظر اس بات پر نہیں گئی محمد رسول اللہ کی تعلیم پر، کیونکہ میرے آقا کا صاف فرمان ہے کہ تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے اور تمہاری صلاحیت کی وجہ سے نہیں دی جا رہی ہے، تمہاری قابلیت کے بنا پر نہیں دی جا رہی ہے، تمہاری ڈگریوں کے بنا پر نہیں دی جا رہی ہے، اللہ جو تمہیں روزی دے رہا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ جو ماں باپ کمزوری کی حالت کے اندر تمہارے مکان کے اندر رہے، آج تم اسے ضعیف سمجھ رہے ہو، آج تم اسے بے بس اور بے کس سمجھ رہے ہو، یاد رکھنا نوجوان، تیرے گھر پر جو روزی آ رہی ہے اس ماں باپ کے صدقے میں آ رہی ہے۔ کس میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اب نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں میرے ماں باپ کو پال رہا ہوں، اللہ کا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ماں باپ کی وجہ سے تو پل رہا ہے، تیرے گھروں میں کمزور بھائی ہے اس کی وجہ سے تو پل رہا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہے اس لیے تو پل رہا ہے۔ کیونکہ روزی جو آتی ہے نا وہ وایا آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آیا کرتی، ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے اور وایا بھی ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو روزی مل رہی ہے میری قسمت کی مل رہی ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جو تجھے روزی دے رہا ہے، تیری قسمت کی تو تجھے ملنی ہے لیکن دوسرے کی قسمت کی بھی اللہ تجھے دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تیری توجہ ان کمزوروں پر ہے، اس وجہ سے دے رہا ہے، اس وجہ سے دے رہا ہے۔ ہاں، یہ انسان کی سوچ الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب بیگم صاحبہ آئی، اب کیا ہوا؟ کچھ کان بھرانے شروع کر دیے۔ ہاں، اب ہو گیا معاملہ۔ خیر، لیکن ایک بات رکھوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، نڑن بھوجائی کا جھگڑا ہے نا، دیرانی جیٹھانی کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے جو ہے، دیکھو مزاج کسی کا ایک ہو نہیں سکتا، مزاج تو مختلف رہے گا،
اب دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیویوں کا حق ادا کرنے والا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یعنی آپ کی بیویوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہم کیا محبت کریں گے نبی سے؟ محبت تو کی صحابہ نے، صحابیات نے طبعی محبت کو ظاہر کر دیا. واقعات پڑھیے. ہاں یہ محبت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اور خود میرے محبوب کو بھی حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی. لیکن کبھی کیا ہوتا تھا؟ اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تب بھی پہچان جاتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کہہ رہا ہے. اے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے، مجھ سے خوش ہوتی ہے، اور قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو تو کہتے کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو تو یہ کہتے کہ ابراہیم کے رب کی قسم. میرا نام بھی نہیں لیتے. تو کیا ازواج مطہرات کے دل میں تو اللہ کے محبوب کی اتنی محبت تھی، یہ ناراضگی کیوں ہے؟ پتہ چلا مزاج الگ الگ ہو سکتے ہیں. اس لیے شوہر اگر بیوی کے مزاج کو پہچاننے والا بن جائے، بیوی شوہر کے مزاج کو پہچاننے والی بن جائے، ساس بہو کے مزاج کو پہچاننے والی بن جائے، بہو ساس کے مزاج کو پہچاننے والی بن جائے، دیرانی جیٹھانی کے اور جیٹھانی دیرانی کے مزاج کو پہچاننے والی بن جائے، اس گھر کے اندر کبھی اختلاف ہو نہیں سکتا. کبھی نہیں. آج مزاج کو پہچانا نہیں، اس بنا پر یہ سارے اختلافات ہو رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں. اس لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی زید مجدو نے عجیب بات بیان فرمائی کہ ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بہو ساس کو ماں سمجھ لے، گھر کے مسائل حل، سارے گھر کے مسائل حل. لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. بیٹی لیٹ اٹھے گی، ماں کبھی نہیں کچھ کہے گی، پیار محبت سے سمجھائے گی. کیا کہے گی؟ بیٹی جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. آج اپنا گھر ہے، کل پرایا گھر ہے. بہو ایک دن لیٹ اٹھ کر دیکھ لے، بہو ایک دن لیٹ اٹھ کر دیکھ لے، پھر کیا ہوتا ہے ماجرا. کیوں؟ ساس کی نگاہ میں یہ بہو ہے، بیٹی نہیں ہے، اس لیے اختلاف. اور بہو کا معاملہ بھی، ماں آدھی رات کو بلائے تو جانے کے لیے تیار، خدمت کرنے کے لیے تیار، اور اگر ساس دن دہاڑے بلائے تب نورا تھوڑا اچھے فری تھوڑے ہیں. کیوں؟ کہ بہو کی نگاہ میں یہ ساس ہے، ماں نہیں ہے. بہو کی نگاہ میں یہ ساس ہے، ماں نہیں ہے. کاش کہ نگاہوں کا زاویہ بدل جائے تو گھر کے اختلاف کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. خیر، بات کسی اور طرف چلی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اب ذرا دیکھیں آپ کہ شوہر کے، اس لیے حضرت شیخ فضیلت الشیخ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، اللہ ان کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، وہ اپنے شیخ کا واقعہ، شیخ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، وہ سنا رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور فرمایا کہ ہمارے شیخ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا. اب ساس اپنی بہو سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گی آج مار کھلاتی ہوں کہ نہیں، آج مار کھلاتی ہوں کہ نہیں. تو بہو نے ساس کو یہ کہا کہ آئے گا تو میں بھی کہوں گا، دیکھنا میری سنے گا تمہاری نہیں سنے گا. تو ماں کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تیری سنے اور میری نہ سنے؟ تو بہو نے کیا کلمہ کہا کہ تم کھڑے کھڑے کہو گی، میں لیٹے لیٹے کہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تم کھڑے کھڑے کہو گی، میں لیٹے لیٹے کہوں گی، اور لیٹے لیٹے جو کہوں گی اس کا اثر ہوگا نا، وہ کھڑے کھڑے میں نہیں ہوگا. ہاں، تو یہ آنے والی بیگم صاحبہ نے اس نوجوان کے ذہن کو گھمایا، اور گھمانے کے بعد اب نوجوان کہنے لگا آئندہ کل سے میں الگ، میرا کاروبار الگ. اب یہ حضرت ہو گئے الگ تھلگ، مکان بھی ہو گیا
الگ، کاروبار بھی ہو گیا الگ. اب کیا ہوا؟ اب کچھ دن ہوئے تو اب دھندا ہونا ٹھپ. کیا ہو گیا؟ دھندا ہو گیا ٹھپ. اوہو. اب جیسا دھندا ٹھپ ہوا تو سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پہلے تو یہی کاروبار تھا، یہی دکان تھی کہ جس کی وجہ سے میں 10 آدمیوں کو کھلا رہا تھا، یعنی کھا رہے تھے میری اس تجارت پر. آج تو ہم دونوں میاں بیوی ہے لیکن پھر بھی نہیں چل رہا ہے. لگتا ہے کسی نے کچھ کہو نا کر دیا ہے. لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیونکہ یہی دکان تھی، یہی تجارت تھی، یہی سب تھا. لیکن اب تو 2 آدمی کا نہیں چل رہا ہے. ہاں کر رہی ہے کچھ. کسی نے نہیں کیا، تو نے ہی کیا ہے. کیا کیا؟ تو کہ تو نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا ہے کہ صلہ رحمی کرو، روزی میں برکت آئے گی. اب تو نے قطع تعلق کیا اپنے ماں باپ سے، تو الگ ہوا اپنے کمزور بھائیوں سے، اور تو نے جدا کر دیا، اور تو یہ سمجھنے لگا کہ میری صلاحیت کے بنا پر اور میری قابلیت کے بنا پر میری یہ دکان چل رہی ہے. تیری قابلیت پر اللہ تجھے روزی نہیں دے رہا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا تھا. آج تو نے اسے الگ کر دیا اور ساری روزی کا دروازہ بند ہو گیا. تو اب کم ہونے ہی والا ہے، اب اس کی قسمت کی اس کو ملنے والی ہے. ہاں اس سے زیادہ ملنے والی اب نہیں ہے. سمجھ میں آئے بات؟ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر باب لائے ہیں یبل الرحیم ببلالہا. عجیب باب. ہاں کہ ناطے کو اس کے تری سے تر کرو. اب کیا ناطے کو اس کی تری سے تر کرے؟ امام بخاری باب لائے ہے. یاد رکھنا بلال کا معنی ہوتا ہے حلق کو خشکی سے تر کرنا. تری کو کہتے ہیں بلال کا معنی. برابر ہے؟ ہاں. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، آپ اس کو سیراب کر دے، پلا دے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، آپ کے پاس اتنی صلاحیت، اتنا پانی نہیں ہے کہ آپ اس کو سیراب کر دے، پیٹ بھر دے، بلکہ آپ اس کے حلق کو تر کر سکتے ہیں. اتنا پانی آپ نے ایک گھٹ پلا دیا، تب بھی اسوائے نبی پر عمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کہو نا بھائی ہو گیا. تو اگر تمہاری جتنی طاقت ہے، تمہاری جتنی صلاحیت ہے، اور تمہارے پاس جتنا مال ہے، اس مال کے ذریعے سے اگر تم اپنے کمزور رشتہ داروں کی پوری ضرورتوں کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ضرورتوں کو پورا کر لو، اللہ اس پر بھی تمہیں نواز دے گا. اللہ اس پر بھی تمہیں نواز دے گا. صرف تر کرنے کا کہا، اللہ کے محبوب نے تمہارے پاس جتنا ہو کچھ دے دو اپنے رشتہ داروں، اپنے کمزور بہنوں کو، اپنے کمزور بھائیوں کو، اپنے والدین کو، تو اللہ دے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب حضرت پڑے چکر کے اندر. کون سے چکر میں؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو اب نظر کون آئے گا؟ عامل صاحب ہے نا. ہاں سب عامل تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ عامل خدمت گزار بھی ہوتے ہیں جو مخلوق کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں، اور کچھ نے اپنا دھندا بنا لیا ہے. اب عامل صاحب، اور یہاں بھی عجیب بات ایک اللہ والے نے کہی کہ جب بھی انسان کی ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم پر جب بھی حالات آتے ہیں تو کبھی ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے اور میرے کس اسٹیپ کی وجہ سے یہ حالات میں تبدیلی آئی. کبھی ہماری نگاہ اس طرف جاتی نہیں ہے، دوسرے کی طرف جاتی ہے. ہوتا ایسا ہی ہے، آپ غور کر لینا. ہاں اب یہاں بھی اس کی نظر اس بات کی طرف نہیں گئی کہ یہ روزی میں جو تنگی آنا شروع ہوئی ہے، یہ برکتیں جو اٹھنی شروع ہوئی ہے، میرے اس کرتوت کی وجہ سے ہوئی، اس طرف اس کی گئی. اگر اس طرف اس کی جاتی تو صلاۃ التوبہ پڑھتا، صلاۃ الحاجات پڑھتا، اللہ سے مانگتا، لیکن اس کی نگاہ یہی گئی کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اب وہ گناہ تو تھا قطع رحمی کا، اب دوسرا گناہ آیا. کون سا؟ کسی پر الزام لگانے کا، کسی پر تہمت لگانے کا.
اب عاملوں کے چکر میں پڑ گیا. عامل صاحب نے بھی کہہ دیا کوئی گھرنوں چھے. اب یہ گھر کا ہے, اب ذہن اور گیا, او تو اپنا گھرنوں نکلوں. جس ماں باپ کو ساتھ میں تھا اس وقت مہینے کے 3,000 روپے دیتا تھا, اور 3,000 روپے اس نے بند کیا, اب عامل کو ہر مہینے 6,000 روپے دے رہا ہے. ڈاٹے لوچے نے, دفن کرے لوچے نے, آچے نے, او لوچے نے. سمجھ میں آئے گا. اب 6,000 دے رہا ہے ہر مہینے. آوق تو کم, جانا زیادہ ہو رہا ہے. بھائی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں, ہمارے گجراتی میں کہوت છે ને, છોરું કછોરું થાય માવતર કમાવતર ના થાય. કોઈ દિવસ ના થાય છે ને, کوئی દિવસ نہ تھا. ہاں, جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہو, جس ماں نے اپنا خون پلا کر تجھے بڑا کیا ہو, جس باپ نے نہ گرمی دیکھی ہو نہ سردی دیکھی ہو, صبح سے لے کر شام تک تیرے پیچھے محنت کی ہو, تجھے جوانی کے منظر تک پہنچانے کا ظاہری سبب بنا ہو, اور جو باپ تمنا لے کے پھرتا ہو کاش میرا لڑکا کل جوان ہو جائے گا, میری بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا, کیا وہ ماں باپ کبھی اولاد کے سلسلے میں ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. ہاں, چھورو کچھورو تھا ماوتر کماوتر نہ تھا. اب یہ جو بے برکتی ہو رہی کس کی وجہ سے ہوئی بھائی؟ قطع رحمی سے وجہ سے. اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, تمہاری روزی میں کیا ہوگی بھائی؟ برکت. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی, تو بات کو ختم کر رہا ہوں, ایک آدمی تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, برابر ہے, ہاں, وہ رشتہ توڑنا چاہتا نہیں ہے, نہ اپنی بہنوں سے, نہ اپنے بھائیوں سے, نہ اپنے ماں باپ سے, قریبی رشتہ کوئی بھی لے لے, اسے توڑنا چاہتا نہیں. لیکن سامنے والا توجہ دیتا, یہ اچھا کر رہا ہے وہ برا کر, یہ اچھا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس الواصل بالمقافی. میرے محبوب نے فرمایا صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ عدلے کا بدلہ دے دو. صلہ رحمی تو وہی ہے کہ جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر, یہی تو صلہ رحمی ہے. لیکن یہ کام ہے نا تھوڑا ہارڈ ہے. کیا ہے یہ کام؟ تھوڑا مشکل ہے. ایگو کا مسئلہ ہے. مسئلہ کون سا ہے؟ اہم کا, کہ یار ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے اور یہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرے, یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں. محمد رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں وہ تمہارے ساتھ ورود میں جائے تم اس کے ساتھ اچھائی میں چلے جاؤ, اچھائی میں چلے, ایک دن تو اس کو کیا ہوگا؟ احساس ہو ہی جائے گا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا میرے آقا نے, کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا حساب کتاب آسان ہو. آپ چاہتے ہو؟ ہاں بھائی, اے دنیا نہیں آخرت کا حساب کتاب. ہاں ہاں, ہم چاہتے سب ہے, کرتے کچھ نہیں. یہ تو کہ چاہیے جنت, تو کہ چاہیے حورے, تو کہ چاہیے, لیکن کرنا تو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنا, تو مل جائے گی حورے. چاہتے سب ہے, کرتے کچھ نہیں ہے. ہاں, تو چاہتے حساب کتاب آسان ہو جائے, چاہتے ہیں, چاہتے ہو کہ نہیں؟ جنت میرا محبوب نے فرمایا جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو آدمی 3 صفات اپنے اندر لے لے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی 3 صفت ہے کہ جس کی وجہ سے حساب کتاب آسان ہو جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. تو میرے محبوب نے فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اسے تو معاف کر دے. یہ تو ہو سکتا ہے ہم سے او ایک ماری ہو انہیں ہم نہ مارے, ظلم کرے معاف کر دے. دوسرا فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. تیسرا فرمایا جو تجھے محروم کرے تو مجھے عطا کر, یعنی تیرے گھر پہ کچھ بھیجے کہ نہ بھیجے تو بھیجا کر. سمجھ میں آئے بات؟ ہاں, یہ 3 کام کر لو, حساب کتاب آسان ہو, جنت میں داخلہ آسان. اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے,
دیکھو اس روایت میں 3 جملے غور کرنا، جھگڑا کتنا ناپسند ہے اللہ کے محبوب کو، صرف غور کر لو آپ۔ اللہ کے محبوب نے اس حدیث میں 3 جملے فرمائے، جو آدمی ناحق پر ہو، حق پر نہیں، کس پر ہو؟ ناحق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے کنارے پر مکان ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ جنت کے کنارے پر۔ جو آدمی حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، بیچ جنت میں اللہ محل دے گا، جنت کے بیچ کے اندر محل دے گا۔ اور جو آدمی اپنے اخلاق کو سنوار لے، جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو مکان ملے گا، ہے نا؟ کیٹیگری ہے جوناگڑھ میں بھی، ایریا وائز کے نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو میں کہوں کہ آپ کو گلاب باڑی کے اندر مکان دوں گا، اور میں آپ کو کہوں کہ جوناگڑھ کی گرین سٹی میں مکان دوں گا، فرق پڑے گا کہ نہیں؟ ہاں بھائی، ہاں۔ اب دیکھو کہ ناحق ہونے کے باوجود صرف جھگڑا چھوڑ رہا ہے، تب بھی اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت کے کنارے پر مکان۔ تو جھگڑا کتنا ناپسند ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، محبت دلوں میں لاؤ، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اے ایمان والو ایک بن جاؤ، اے ایمان والو نیک بن جاؤ، یہ دونوں کام کر لو تاکہ اللہ کی نصرت تم پر آ جائے۔ ہاں، اس لیے اختلافات کو ختم کرے، دلوں سے کینہ کو نکالے، حسد کو نکالے، بغض کو نکالے، عداوت کو نکالو، سب کچھ چھوڑو۔ میں مل رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ ہاں، آدمی اپنے دل میں یہ بات کر لینا۔ دیکھو میں یہی کہ جب تک اللہ کا تصور انسان کے دل میں آ جائے گا سارے مسائل آسان۔ ایک بات سے مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ایک طالب علم ہے، وہ موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے، گھر پر پڑھ رہا ہے، صرف ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ موبائل ہے، اب موبائل میں تو ہر طرف آدمی بیٹھ سکتا ہے، قرآن ہو تو ادب بھی ہو، موبائل میں کیا ادب ہوگا؟ تعظیم ہوگی۔ کوئی یہ بیٹھ رہا ہے، کوئی ٹوپی اتار کر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے سے سن رہا ہے۔ اب اس کا استاذ آیا تو فوراً سیدھا ہو گیا نا؟ کیوں؟ تو یہ سیدھا کیوں ہوا؟ استاذ کی وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ صرف استاذ کی وجہ سے ڈسپلن کے اندر بیٹھ گیا۔ جیسا استاذ گیا تو پھر کاش کہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی تو کوئی اسے دیکھتا یا نہ دیکھتا، اور جب بھی قرآن پڑھتا باادب پڑھتا، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہے۔ تو اس لیے ہر موقع پر انسان اللہ کو راضی کرنا سیکھ جائے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، چاہے دنیا والے کہے کہ تو ذلیل ہو گیا، تو رسوا ہو گیا، تیری ناک کٹ گئی، تیرا یہ ہو گیا، تیرا تے ہو گیا، میرا جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا ہے، بات ہو گئی ختم۔ اب دیکھیے ایک آخری روایت، پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کر نہیں رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، تو ان کے اوپر راکھ ڈال رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تو ان کے اوپر راکھ ڈال رہا ہے، یعنی وہ خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہی اگر تو کر رہا ہے، جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہی اگر تو کر رہا ہے، تو جب تک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرتا رہے گا، ایک فرشتہ تیری مدد میں شامل رہے گا، ایک فرشتہ۔ اس لیے آپس کے اختلافات کو اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتے ہیں، اللہ سے مانگے اور دل سے قدورت کو نکالے، محبت والا ماحول پیدا کرے۔ تو صلہ رحمی میں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی روزیوں میں برکت دیں گے۔ اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج لوگ وظیفی بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ وظیفی بن گئے۔ سورہ یاسین صبح فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے اور دکان کھول کر سورہ یاسین پڑھے گا، کیا ملنے والا ہے؟ ملے گا؟ عامی مولویوں سے پوچھیں گے مولانا روزی میں برکت، کوئی وظیفہ، اب مولوی صاحب بھی کہے کہ 500 مرتبہ استغفار، 300 مرتبہ یہ تسبیح لے کے بیٹھے گا۔ ایسے استغفار سے اور ایسے وظیفے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک زندگیوں میں نماز نہیں آئے گی۔ جب تک زندگیوں میں نماز نہیں آئے گی ان وظیفوں سے کچھ ہونے والا۔ تو لوگ وظیفی بن گئے، وظیفوں کو تو چوٹ گئے،
اور جو کرنے کے کام تھے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو جو کرنے کے کام ہے کرو، روزی میں برکت چاہتے ہو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں بھی برکت ہو تو صلہ رحمی کرو۔ انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ جمعہ کو کچھ بات عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو 1 منٹ کا واقعہ سنا دوں۔ وہ واقعہ میری ذات سے یعنی میرے ساتھ وابستہ اس لیے سنا رہا ہوں۔ یہ بات ابھی نوجوان بھی جمع ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخر میں آنے والے ہیں، میرے قریبی ہیں بیچارے جو آخر میں آتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں، ایک واقعہ سن لو جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ پیش یہ آیا ہے کہ میری بھی ایک اللہ والے نے زبردست اصلاح فرما دی۔ حضرت مولانا مفتی عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے گھر پر ایک مہمان آئے تھے، غالباً ان کا نام حافظ ایوب صاحب تھا۔ کیا تھا؟ حافظ، بڑے اللہ والے تھے۔ خیر، تو میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، ہماری ملاقات ہوئی۔ مجھے پوچھا کتنے بھائی ہو؟ میں نے کہا کہ ہم 4 بھائی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہم 4 بھائی ہیں۔ اچھا، یہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا 2 بھائی بروڑا رہتے ہیں، 2 بھائی یہاں رہتے۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی حیات تھا۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس کے بچوں کو اللہ نیک و صالح بنائے، دین کے داعی بنائے، اس کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے، اور اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو ہم دونوں بھائی حیات تھے اس وقت۔ تو میں نے کہا کہ ہم 2 بھائی یہاں رہتے ہیں۔ تو غالباً انہوں نے والدین کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا والد صاحب کی تو وفات ہو گئی ہے، والدہ حیات ہے۔ تو پوچھا والدہ کہاں ہے؟ تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ وہ میرے ساتھ رہتے۔ تو مجھے فوراً اصلاح کر دی۔ مجھے کہا کہ بیٹا کبھی یہ مت کہو کہ والدہ میرے ساتھ رہتی ہے، یہ کہو کہ میں والدہ کے ساتھ رہتا۔ کبھی یہ مت کہو کہ والدہ اور والدین میرے ساتھ رہتے، یہ کہو کہ میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نمازی ہوں، میرے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اب یہ جسم پورا اچھا دکھ رہا ہے، CT اسکین اور MRI کراؤ تو پتہ چلے گا کہ اندر کتنی بیماریاں موجود ہے۔ تو کسی اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا بھرا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون کون سی بیماریاں اس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ صرف تہجد اور نماز اس سے ظاہر ہے، یہ سب ظاہری ڈھانچہ ہے۔ سمجھ میں آئے؟ جبہ، پائجامہ، داڑھی، ٹوپی، تہجد، یہ سب ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اندر کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہے؟ یہ MRI کراؤ گے تب پتہ چلے گا۔ اور MRI ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ کس کی صحبت میں؟ نیک بندوں کی صحبت۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت میں حسد کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے۔ تو وہ لوگ اس کا صفائی کراتے۔ وہ جو یہ جب صاف ہو جاتا ہے نا، تب جنت ملتی ہے آسان۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔